أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 88، 89 اور 90 ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم مصر میں چند مکانوں کی جگہ کو اپنی قوم کے رہنے کے لیے مخصوص کر دو، اور تم سب لوگ اپنے اپنے گھر آمنے سامنے بناؤ، اور ان میں عمدگی سے نماز ادا کیا کرو۔ اور یہ وحی بھی کی کہ اے موسیٰ تو مومنوں کو کامیابی کی بشارت دے دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کو اس ورلی زندگی میں زینت کے سامان اور اموال دے رکھے ہیں، مگر اے ہمارے رب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ تیرے رستہ سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ بس اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر بھی سزا نازل کر، جس کا یہ نتیجہ نکلے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے ایمان نہ لائیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے راہ کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ یہ تو ترجمہ تھا ان آیات کا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ 2008 میں میرے کسی عزیز نے دیگر سوالوں کے علاوہ مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کے الہام انی مع الغفار اتیک بغدتاً پر کچھ روشنی ڈالوں۔ میں نے اپنے آرٹیکل نمبر 36 میں ان سوالات پر روشنی ڈالی ہے۔
افراد جماعت کو چاہیے کہ وہ میرا یہ مضمون ایک بار پھر دوبارہ پڑھیں۔ آج میں خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کے اس الہام پر روشنی ڈالوں گا۔ الہام کیا ہے؟ انی مع الغفار اتیک بغدتاً۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 خوابوں کا ذکر کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو 2 خواب قرآن کریم میں تو ایک خواب کا ذکر ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ توریت میں 2 خوابوں کا ذکر ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں خواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب بتائی ہے۔ وہ خواب اس طرح میں نے ذکر کیا تھا پچھلے خطبہ میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ اے ابا، میں نے خواب دیکھی ہے اور میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ میں دیکھتا ہوں یہ سارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو خواب تھی، بلکہ یہ 2 خوابیں جو اس نے دیکھی ہیں، یہ بطور خاص یہ قرآن مجید میں جس خواب کا ذکر کیا گیا ہے، اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آئندہ روحانی مقام و مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا تھا اور اس کو نبوت بخشنی تھی، ان خوابوں میں یہ سب معاملات پوشیدہ تھے۔ بظاہر یہ خوابیں تھیں، لیکن ان خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عظمت اور جو عزت بخشنی تھی، جو روحانی مقام بخشنا تھا، اس کا سب حقیقت ان خوابوں میں پوشیدہ تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خاکسار نے بھی اپنی نوجوانی کی زندگی میں 2 خوابیں دیکھی تھیں، اور یہی بات یاد رکھیں کہ یہ جو 2 خوابیں میں نے دیکھی تھیں، ان خوابوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے مصداق ہونے حقیقت پوشیدہ رکھی تھی۔ جب میں نے یہ خوابیں دیکھی تھیں تو مجھے ان خوابوں کی کوئی تعبیر معلوم نہ تھی، نہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں کسی بڑے عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنی خوابیں بیان کروں اور ان خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھوں، کیونکہ میں اس کوچہ کا مطلب کہ اس کا مذہب مجھ پر سوار نہیں تھا۔ میں ایک عام سمپل سادہ احمدی تھا، اپنی جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشتا تھا اس کے مطابق دین کے جو فرائض ہیں ادا کرتا تھا۔ باقی ایک طالب علم تھا اور میرا شوق علم حاصل کرنا تھا، علم کی حقیقت، علم کے متعلق جاننا میرا شوق تھا۔ تو میں کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس یا کسی مولوی کے پاس ان خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے نہیں گیا، اور اس طرح ان خوابوں کی تعبیر میرے جیسے امی انسان پر، جس کو مذہب کا یا قرآن مجید کا گہرا جس نے مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، اس پر ان دونوں خوابوں کے جو تعبیر تھی وہ مشتبہ رہی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بعد میں، اب میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے بھی ان دونوں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مجھ پر جان بوجھ کر مشتبہ رکھی۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو 2 خوابیں میں نے دیکھی تھی اس زمانے میں، ان خوابیں دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں ایک شاعر نہیں ہوں، میں ایک غیر شاعر انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک منظوم فکرات، دعائیہ فکرات میرے دل میں ڈالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مجھے سکھائی، وہ فوراً میں نے چند منٹوں میں لکھ لی۔ یہ 1978 کی بات ہے، شروع 78 کی یا 1977 کے اینڈ کی بات ہے۔ 8 شعر ہیں، وہ منظوم فکرات ہیں، 8 شعر ہیں، اور میں نے کوئی 5-7 منٹ میں وہ لکھ لیے جلدی جیسے آئے میرے پاس۔ اچھا، جب یہ فکرات، منظوم فکرات میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ہی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ الہامی دعا ہے، یہ الہامی فکرات ہیں جو میرے دل میں ڈالے گئے ہیں۔ میں سوچتا بھی کیسے، کیونکہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ان باتوں کا، مجھے وحی ہو گئی ہے، مجھے الہام ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ دعائیں اتنی تیزی سے میرے دل میں آئے اور میں نے فوراً ہی 5-7 منٹ اس کو لکھ لیا۔ میں خوابیں بیان کرنے سے پہلے میں اس عظیم و شان الہامی دعا کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا یہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، مجھے دعا سکھائی گئی اللہ کی طرف سے، یہ
کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا۔ گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم۔ اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں۔ اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں۔ برائی سے بچوں، یہ آخری شعر ہے، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ یہ جو دعا تھی، الہامی دعا تھی، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، میں نے لکھ لی اور بڑا خوشی ہوئی مجھے، اور میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ اماں یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ میں اپنے ایک آدھ دوست تھا اس کو بھی بتایا، اور ان سب کو میں نے نصیحت کی کہ اس کو نماز میں پڑھا کرو۔ میں نے بھی پڑھنی شروع کر دی یہ دعا۔ یہ چند مہینے میں نے اس دعا کو اپنی نمازوں میں پڑھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے پیچھے 2 خوابیں دکھائیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اوائل بچپن میں 2 خوابیں خدا نے دکھائی تھیں، اور ان خوابوں میں آئندہ زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے ملنے والا مقام و مرتبہ تھا، یا روحانی عظمت تھی، یا دنیاوی عظمت تھی، ان سب کا اس میں پوشیدہ طور پر ذکر تھا۔ ایسے ہی جب میں یہ دعائیں پڑھتا رہا، یہ نظم کو، یہ الہامی دعا کو نماز میں پڑھتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، تو چند مہینوں کے بعد یکے بعد دیگرے مجھے 2 خوابیں دکھائی گئیں۔ میں وہ آج آپ کو دوبارہ پھر میں وہ خوابیں بتاتا ہوں وہ کیا تھیں۔ بڑی مختصر خواب، پہلی ایک خواب تو بڑی مختصر خواب ہے، بہت مختصر ہے۔ وہ خواب اس طرح ہے کہ ربہ اور لالیاں، یہ ربہ اور لالیاں 2 ٹاؤن ہیں پاکستان میں۔ جو لوگ، مجھے نہیں پتہ سب لوگ احمدی نہیں جانتے ہوں گے، باہر ربہ کے لوگ یا ارد گرد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ ربہ اور لالیاں کے درمیان کم از کم 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ربہ اور لالیاں کے درمیان ایک ندی ہے، یعنی کسی زمانے میں وہ ندی مجھے دیکھی ہوئی تھی بچپن میں، جب میں اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کے ساتھ میں اپنے لالیاں شہر کو جایا کرتا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں ربہ اور لالیاں کے درمیان ایک ندی ہے جو اب خشک ہو چکی ہے، یعنی اس وقت اس کا تقریباً وہ مٹ گئی ہے، مکان بن گئے ہیں، ایگریکلچر زمین میں تبدیل کر دی گئی ہے، وہ ندی وغیرہ کے کوئی آثار نہیں ملتے وہاں پہ۔ اس کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا۔ ندی کے شمال مغربی کنارے پر میں خواب میں اچانک اپنے آپ کو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے کھڑا پاتا ہوں۔ اچانک خواب میں ایک نظارہ دیکھا میں نے کہ میں حضور علیہ السلام سامنے، میں ان کے آگے کھڑا ہوں۔ حضور علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے میں، یہ لفظ ہیں حضور علیہ السلام کے، اتنے صرف خواب میں، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ یعنی اسی وقت تو فرما رہے ہیں، مجھے حکم دے رہے ہیں۔ ایک تو نصیحت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی کہ سستی نہ کیا کرو، دوسرا فرماتے ہیں اور میرے ساتھ دعا کرو، یعنی اس وقت میں اب دعا کرنے لگا ہوں تو میرے ساتھ دعا کرو۔ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھا لیے، وہیں خواب میں وہیں، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی منظوم الہامی دعا پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ جو 8 شعر میں نے منظوم آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، چند مہینے میں سے میں پڑھ رہا تھا، تو اس خواب میں یہ 8 شعر یا میں نے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، تو اچانک پھر میں بیدار ہو جاتا ہوں خواب سے، یہ پڑھتے پڑھتے۔ ایک خواب یہ ہے، اس کا کوئی مجھے تعبیر کا علم نہیں تھا اس وقت، یعنی 1970 کے آخر میں یا 1978 کے شروع کی بات ہے۔ دوسری خواب میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے بعد آئی۔ موضوع ڈاور میں ہماری تھوڑی سی زرعی زمین ہے۔ زمین بالائی اور زیریں حصوں میں منقسم ہے۔ زمین کے بالائی حصہ پر میرے والد صاحب مرحوم کے زمانہ میں ایک کچی حویلی تھی، جو میں بچپن میں وہیں پہ پلا بڑھا ہوں، مجھے یاد ہے اس کے نقش و نگار سارے، جس کے وہ حویلی کے نقش و نگار اب تک میرے ذہن میں اچھی طرح یاد ہیں۔ رویا میں دیکھتا ہوں
کہ میں اس حویلی کے پاس کھڑا ہوں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ کچھ فاصلے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری زیریں زمین میں سے گزر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی میں آپ کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر ان کا بوسہ لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور، آپ ہمارے گھر کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں بھی اپنی خدمت کا شرف بخشیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں حضور علیہ السلام سے خواب میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آگے کام ہے، میں واپسی پر آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور میں واپس اپنی حویلی کی طرف آ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا خواب کی حالتیں لمحوں میں بدل جاتی ہیں، مطلب کہ سب کو تجربہ ہوگا خوابوں کا، کہ فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب ہمارے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے ہم سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی حضور السلام نے اس خواب میں۔ پھر حضور السلام نے آزر راہ شفقت فرمایا اس عاجز سے، غفار میرے ساتھ آؤ، آج کل ہماری زمین پر گنے کا رس نکالتے ہیں، تم بھی رس پینا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب حضور صاحب نے مجھ سے یہ فرمایا، تو میں بہت خوش ہوا خواب میں۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے ایک برتن لیا اور گھر والوں سے کہا کہ میں حضور السلام کے ساتھ آپ کی زمین پر جا رہا ہوں۔ یہ وہ برتن تھا، ایک چھوٹی سی، ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی بڑے کمنڈل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمنڈلیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی سلور کی کمنڈلی مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ خواب میں وہ حالت میری یاد ہے کہ میں وہ پکڑی اور میں نے اس کو صاف کیا، تو میں نے ہاتھ میں پکڑ کر تیار کر لی۔ میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں حضور السلام کے ساتھ، وہاں پر رس پیوں گا اور کچھ رس لے کر بھی آؤں گا۔ پھر حضور السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ کافی چلنے کے بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زمین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ زمین اتنی پیاری تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ خواب میں ہی، یعنی اتنی خوبصورت تھی اور پیاری تھی کہ میں خواب میں ہی میں سوچتا ہوں، خیال کرتا ہوں، خواب میں ہی خیال کرتا ہوں کہ ہماری زمین تو اتنی اچھی نہیں ہے، ہم بھی اپنی زمین فروخت کر کے حضور علیہ السلام کی زمین کے ساتھ ہی خرید لیں۔ یعنی ایک خیال خواب میں ہی آتا ہے مجھ پہ، وہ زمین حضور السلام کی دیکھ کے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ اور اتنی شاندار کہ میرے پر یہ خیال میرے دل میں پایا ہوتا ہے کہ ہماری زمین تو اتنی اچھی نہیں ہے، ہم کیوں نہ ہم اس کو فروخت کر دیں اور حضور السلام کی زمین کے ساتھ ہی لے، خواہ تھوڑی ہی ملے۔ یہیں پر ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ دو خوابیں میں نے آگے پیچھے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائیں، اور ان خوابوں کی تعبیر سے اللہ تعالیٰ، نہ میں نے کوشش کی جاننے کی، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمائیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا کہ میں ان خوابوں کی تعبیر سے ایک وقت تک لا علم رہوں، جب تک کہ خود خدا نہیں مجھ پر ظاہر فرماتا۔ اچھا، اس کے بعد میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، علم کا سفر۔ کچھ وقت میں کراچی بھی گیا اس زمانے، اسی سلسلے میں تعلیم کے کہ کچھ جاب مجھے مل جائے پارٹ ٹائم، میں اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھوں۔ بہرحال بالآخر میں 1981 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے لیے داخل ہو گیا، اور مقصد یہ تھا کہ میں ایم اے انتہائی اعلیٰ نمبروں میں پاس کر کے آگے پی ایچ ڈی وغیرہ کروں۔ یہ میرا شوق تھا بچپن سے ہی۔ وہاں پہ میں نے، لوگ پڑھ لیں، میری کتابوں میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ وہاں پہ جب میں نے امتحان دے دیا، وہاں پہ ایک ورچو از علم کے متعلق ایسا اتفاق پیدا ہو گیا کہ میں نے سوچ بچار شروع کر دی، کیونکہ میں اس پہ کچھ لکھنا چاہتا تھا، ایک لیکچر بھی دینا چاہتا تھا جو دارالحمد میں ہماری جو احمدیہ ٹیلنٹ کلب تھی، وہ اہم ذہین لڑکوں کی، وہاں پہ مجھے لیکچر بھی دینا تھا، اور میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھنا تھا۔ تو میں نے اس پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میری کتابوں میں اس کا ذکر ہے کیوں میں نے اس کو منتخب کیا تھا۔ بہرحال میں کچھ دنوں اس پر غور و فکر کرتا رہا، لیکن میرے سمجھ میں نہیں بات آئی کہ ہے کیا، نیکی علم ہے، نیکی ہے کیا اور علم کیا ہے۔ یہ دونوں ون اینڈ دا سیم تو ہیں، اس نظریہ سے پتہ چل رہا ہے، لیکن ان میں سے دو میں سے ایک کا ہی پتہ چل جائے تو دوسرے کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال
اور پھر 10 دسمبر 1983 کو کوئی مبارک دن تھا، اس دن جمعہ تھا، میں جمعہ پڑھ کر آ کے پھر میں نے اپنے غور و فکر کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر دل میں میرے آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ نیکی ہے کیا، کیونکہ میری تو بس میں نہیں ہے، یہ میری صلاحیتیں جو ہیں ذہنی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں اس کی کنوں تک پہنچ سکوں یا جان سکوں. بہرحال میں قبلہ رخ چارپائی پر ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. اور پھر میں نے اس میں حضور السلام کو جو الہامی دعائیں ہوئی تھیں مطلب علم کے حصول علم کے متعلق، وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی. میں وہ پڑھ دیتا ہوں. پہلی دعا یہ تھی کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہو خیر عندک، رب ارنی انوار کلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. بہرحال یہ میں پڑھتا رہا چند منٹ، اور اسی سجدے میں نہ صرف مجھے معلوم ہو گیا بلکہ یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعائیں سن لی ہیں. اور وہ موضوع علم اور نیکی کا جس کے متعلق میں 2-3 ہفتے سے غور و فکر کر رہا تھا، ایک لفظ نہ لکھ سکا. نیکی اور علم کے متعلق بے انتہا نالج وہ سجدے کی حالت میں ہی میرے اندر وجود میں داخل کر دیا گیا. بہرحال میں پھر سجدہ سے اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اسی دن یا اگلے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ الہام نازل فرما دیا، ورچو از گاڈ. جس نیکی کی تم تلاش کر رہے ہو، جس نیکی کے متعلق سقراط نے کہا تھا کہ وہ نالج ہے، وہ نالج وہ نیکی خدا ہے. یہ الہام مجھ پر نازل ہوا. تو پھر اس کا میں نے تفصیل لکھی. یہ لمبی ایک موضوع ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ جو میں نے لکھنا شروع کر دیا اس کے متعلق، نیکی خدا ہے کے متعلق اللہ نے مجھے علم دینا شروع کر دیا، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. اس وقت اس الہام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر ظاہر فرمایا کہ عبدالغفار یاد کر وہ خوابیں آج سے 6-7 سال پہلے میں نے تجھے دکھائی تھیں. 2 خوابیں دکھائی تھیں. یہ جو اللہ یہ میں تیرے پر فضل کر رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں، یہ وہ یاد کر خواب جس خواب میں میں نے اپنے برگزیدہ مسیح اور مہدی السلام کے آپ کو آگے کھڑا کر کر دعا منگوائی تھی. تو نے ہی مانگی تھی، اور میرے مسیح پاک نے بھی دعا مانگی تھی، اور تو اس میں دعا میں شامل تھا. اور جو تو نے دعا مانگی تھی وہ بھی میں نے تجھے سکھائی تھی، الہاماً تیرے دل میں ڈالی تھی. تو اس دعا کی مسیح پاک کی دعا کی قبولیت کا نتیجے کے طور پر یہ میں تجھ پر فضل اور رحم کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر دوسری خواب جو تھی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تعبیر بتائی کہ یہ دونوں خوابوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہی تھا کہ میں نے تجھے اپنے فضل اور رحم کے لیے چن لیا. اور یہ جو حضور السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اللہ نے مجھے بتایا کھول کھول کے کہ اس وقت اس دعا میں اس مسیح پاک نے جو مانگا تھا مجھ سے وہی رحمت کا نشان مانگا تھا. اور میں نے اس خواب میں اس کی دعا کو قبول کیا اور اس نشان رحمت کو بھی اس کے آگے کھڑا کیا تھا. اور کون تھا وہ؟ تو تھا. اور تجھے بھی میں نے ایک دعا سکھلائی تھی جو اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے میں نے تجھے سکھلائی تھی، اور تو نے وہ دعا پڑھی تھی. میں نے اس مسیح پاک کی دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ تیری بھی دعا قبول کیا، اور دعا جو میں سکھایا کرتا ہوں اپنے بندوں کو وہ میں پہلے سے قبول کر لیا کرتا ہوں. بہرحال یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں خوابیں ہیں، جیسا میں نے کہا ہے پہلے کہ حضرت یوسف السلام کو جو بچپن خوابیں اللہ نے دکھائی تھیں، ان دونوں خوابوں میں حضرت یوسف السلام کے جو آئندہ زمانے میں عزت اللہ نے جو دینی تھی، اس کا روحانی مقام و مرتبہ یا نبوت اس کو دینی تھی، ان کا پوشیدہ طور پر ان خوابوں میں ذکر تھا. لیکن حضرت یوسف السلام کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ تیرے بزرگوں کی طرح تجھے بھی برگزیدہ کرے گا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. بہرحال یوسف سے بتا دی ہوگی یا ان کو پتہ چل گیا. بہرحال انہوں نے بڑا متعصب تھا ان کے دلوں میں کہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں. بہرحال اس بتانے کے بعد اپنی خوابیں حضرت یوسف السلام کو ایک بڑا آزمائش اور ابتلا درپیش آ گیا. وہ کنویں میں گرا دیا گیا بھائیوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے. پھر وہ بکتا بکاتا مصر پہنچ گیا. وہاں پہ بھی جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہاں پہ بہت سخت ابتلا آیا.
پھر اس ابتلا سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نجات دی اور جیل میں وہ چلا گیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا ایک مقتدر عہدہ بخشا گیا، اور پھر ایک وہی بھائی قحط پڑا، جب وہ بھائی غلے کے محتاج تھے، وہ لینے کے لیے مصر گئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بہرحال یہ ایک ساری بات جو ہے سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے خوابیں دکھائی تھیں، ان خوابوں میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی بات سن لیں، یہ صرف خوابیں نہیں ہیں، یہ 2 خوابیں مجھے دکھا دیں، یہ صرف خوابیں نہیں ہیں بلکہ ایک روحانی واقعہ ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے بتایا مجھے کہ ایک روحانی واقعہ ہے کہ میں نے آئندہ وہ معوذ کی غلام میں مسیح الزما کو جس سمجھ چننا تھا، اسے کیسے بنانا تھا، اس کو کیسے یقین دلانا تھا۔ پہلے اس نے کچھ منظوم کلام میرے دل میں ڈالا، ایک دعائیہ رنگ فکرات ڈالے۔ پھر چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے خواب دکھاتا ہے، خواب اس طرح دکھاتا ہے کہ میں مسیح پاک علیہ السلام کے آگے کھڑا ہوں۔ حضور السلام مجھے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، یعنی اس وقت کرو۔ تو حضور السلام کے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں بھی وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے۔ حضور السلام بھی دعا فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور میں بھی کرتا ہوں دعا، اور میں اس دعا میں پڑھتا ہوں، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ وہ ساری دعا پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی بتایا تھا کہ یہ جو دعا تھی جو تو نے مانگی تھی اور میرے مسیح پاک نے مانگی تھی، یہ وہی دعا ہے جو انہوں نے چلہ ہوشیار پور میں مانگی تھی، اور اس کے نتیجے میں نے اس کو ایک رحمت کا نشان دیا تھا، اور اس خواب میں جو تجھے میں نے دکھائی تھی، میں نے تجھے بھی مسیح پاک کے آگے کھڑا کیا تھا، اور مسیح پاک جو دعا مانگ رہا تھا وہی دعا تھی ہوشیار پور والی، اور جو تو دعا مانگ رہا تھا میں نے اسلام کے غلبے اور فتح کے لیے آپ کو میں نے دعا سکھائی تھی، اور اس خواب میں میں نے تیرے منہ سے تو نے میرے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا مانگی تھی، اور اس دعا کو بھی میں نے قبول کیا تھا اور اسلام کے فتح اور غلبے کے لیے کیا تھا۔ تو یہ جو سب باتیں ان میں تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھیں، لیکن میں ایک وقت تک، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان خوابوں کی تعبیر سے بھی لا علم رہا، یا خدا تعالیٰ نے مجھے رکھا، اور اپنے وقت میں جا کر پھر ان کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتہ لگا ہے، یہ جو خواب ہے، یہ ایک روحانی واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، ہزاروں الہام بھی اس روحانی واقعہ کے آگے ہیچ ہیں۔ ہزاروں الہام بھی کسی پر ہوں گے تو ٹھیک ہے، الہام ہے، لیکن جو یقین اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس روحانی واقعے کے نتیجے میں اس بندے کو دیا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے، ہزاروں الہاموں کی صورت میں بھی وہ یقین نہیں اس کسی انسان کو مل سکتا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ غور کریں اس بات کو، اس بات پر کہ امت محمدیہ میں آسم کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے پہلے کیا امت محمدیہ کے کسی ولی، کسی بزرگ کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دعا سکھلائی ہو، خواہ دعا اردو میں ہو، خواہ عربی ہو، یا وہ کوئی منظوم کلام ہو، عربی ہو یا اردو کا ہو یا فارسی کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی ہو، پھر وہ اس نے دعا پڑھی ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا رہا ہو، کہ کچھ وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی خواب دکھائی ہو اس ولی کو، اس بزرگ کو، کہ وہ آسم کے سامنے کھڑے ہیں، آسم اس ولی اور اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھا کر اور میرے ساتھ دعا کر، اس نام کا بزرگ لے کے آسم فرمائیں کہ نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، اور آسم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں، اور وہ بزرگ بھی جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دعا دی گئی تھی، وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر وہ بھی دعا کریں، اور پھر وہ دعا کرتے ہوئے اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ ایک مثال امت محمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے بہت سارے مجددین اور اولیاء اور اقطاب اور گزرے ہیں، کسی ایک کی مثال مجھے دے دیں کہ اس کے ساتھ یہ روحانی واقعہ ہوا ہو۔ اچھا، اس کے بعد میں آتا ہوں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد آج تک خلفاء علماء جماعت احمدیہ میں اولیاء موجود ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج تک اس عاجز کے علاوہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا خلیفہ، کوئی ایسا عالم روحانی ملتا ہے، کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس کو ایسے ہی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہو؟ وہ دعا
خواہ عربی میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو یا منظوم کلام ہو، اور پھر وہ نمازوں میں پڑھتا رہا ہو ایک وقت تک، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہ خواب دکھائے کہ وہ بزرگ یا وہ ولی یا وہ خلیفہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے آگے خواب میں کھڑے ہوں، اور خواب میں حضور صاحب سے فرمائیں کہ نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، اور پھر وہ بندہ حضور صاحب کے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہامی دعائیں سکھائی گئی تھی کہ وہ دعا پڑھے، اور اس کے پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ میں احباب جماعت سے کرتا ہوں کہ غور کو ریسرچ کرو کہ جماعت احمدیہ میں اس عاجز کے علاوہ کوئی ایسی مثال ہے؟ الہام تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہزاروں جماعت احمدیہ میں ایسے صاحب الہام اور صاحب وحی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کا اظہار وہ کرتا رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، الہام کے ذریعے، خواب میں دکھا کے سچی۔ اس قسم کا روحانی واقعہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے آسم کے بعد امت محمدیہ میں ایک مثال ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آج تک اپنے خلفاء، اپنے علماء اور اپنے اولیاء جو جماعت احمدیہ کے، ان میں سے کسی ایک بزرگ کی مجھے مثال دے دو اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے امت محمدیہ میں کوئی ایسا مجدد، کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا بزرگ نہیں گزرا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جیسا میرے ساتھ روحانی واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام السلام کے بعد آج تک میرے علاوہ جماعت احمدیہ میں کوئی ایسا خلیفہ، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا ولی نہیں گزرا یا کوئی ایسا بزرگ نہیں گزرا جس کے ساتھ ایسا ہی بین ہی واقعہ ہوا ہو جو میرے ساتھ روحانی واقعہ ہوا ہے۔ یہ تخصیص ہے خدا تعالیٰ نے، اور یہ جو انسان تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جو میں نے بتایا آپ کو، یہ عاجز، اس کی بہت ساری باتیں ہیں جو یہ خطبہ جمعہ مختصر ٹائم میں متحمل نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو میں بتاؤں اس کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں خطبات کا سلسلہ شروع کروں گا، تجدید دین کے متعلق میں بیان کروں گا، کافی خطبات ہوں گے، اس میں پھر میں نے تفصیل سے میں اپنی صداقت معوذہ کی غلام مسیح الزماں کا ایک عنوان ہوگا، وہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا بھید پوشیدے تھے اس روحانی واقعہ میں۔ یہ صرف الہام نہیں ہے، ایک روحانی واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ احمدی جو بصیرت رکھتے ہیں، جن میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، سچائی ہے اور ایمان ہے، ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں نے اس بندے کو، اس ذکی غلام کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے کس طرح چنا۔ یہ اس موعود غلام کے انتخاب کا ایک روحانی واقعہ تھا جو مجھے دکھایا گیا اور میرے وجود میں دکھایا گیا۔ آپ نہ امت محمدیہ میں سے کوئی ایسی مثال ایسی آپ کو ملے گی، نہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد آج تک اس عاجز کے علاوہ کوئی مثال ملے گی۔ انشاءاللہ دیکھو، غور کرو، ڈھونڈو، آپ کو نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا تھا یہ میرے ساتھ دارالحمد میں لاہور میں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی آپ کی اے عبدالغفار تیری تعلیم مکمل ہے، اب میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا۔ اب دنیاوی تعلیم کا تیرا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں نے وہ بستر باندھا، اپنے کپڑے اور اپنی کتابیں پیک کر کے میں واپس آ گیا ربا۔ یہاں پر آ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا جا رہا تھا، میں نے سوچا میں دیکھوں تو میرے تو علم ہی نہیں مذہب کا، میں حضرت بانی جماعت اسلام کے الہامات کا مطالعہ کر کے دیکھوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، کیا ان باتوں کی حقیقت ان الہامات میں بھی ملتی ہے۔ اس غرض کے لیے میں نے وہ تذکرہ مجھے ملا۔ جب میں اس تذکرے کا مطالعہ میں نے شروع کیا تو جب میں اس تذکرہ کا مطالعہ کرتے کرتے دسمبر 1907 کے جو الہامات پر جب میں پہنچا، وہاں پر ایک الہام تھا 9 نمبر پہ، 18 الہام ہیں اس میں، دسمبر 1907 میں جو الہام حضور اسلام پر ہوئے تھے۔ جب میں 9 نمبر پر گیا الہام پر، وہ الہام تھا اجیبت دعواتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ جب میں یہاں پر پہنچا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دل میں ڈالا، بتا دیا گیا، اے عبدالغفار یاد کر وہ تو خواب اپنے جو تو نے نوجوانی میں نے دیکھی تھی اور میں نے تجھے دکھائی تھی۔ اس خواب میں میرے مسیح پاک نے بھی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کی تھی، اور اس کی میت میں اس کے ساتھ آپ نے بھی، تو نے بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کی تھی۔ تم دونوں کی دعا تھی اے عبدالغفار، یہاں پہ یہ دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ ایک تو مسیح پاک علیہ السلام ہیں جن پر یہ میں نے
الہام نازل فرمایا ہے، اور دوسرا تو تھا اور تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الہام کا اس طریقے سے مجھ پر انکشاف فرمایا، اگر میں یہ الہام اب پر میں چسپاں کرتا ہوں، اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، زبانی اور خیالی نہیں میں باتیں میں بتا رہا کہ جی یہ الہام، یہ دونوں تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، دعا وہ موعود ذکی غلام مسیح اس میں ہے۔ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ واقع ہوئے نوجوانی کے عالم میں، مجھے وہ دعا سکھائی گئی، اور پھر ایک خواب کے عالم میں مسیح پاک علیہ السلام کے روبرو کھڑا کر کے مسیح پاک کی دعا کے ساتھ مجھ سے دعا منگوا گئی۔ اس لیے یہ خواب یہ جو میں الہام پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا بتا دیا کہ اے عبدالغفار، یہ الہام جو ہے اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ یہ دونوں میں ایک تو ملہم ہے جس پر میں نے یہ الہام نازل فرمایا، اور دوسرا تو ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ جو میں نے اپنے خطبے کے شروع میں جو میں نے تلاوت کی ہے آیات، آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ جو 19 نمبر جو ہے سورہ یونس کی آیت ہے، وہ اس طرح ہے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو وجود تھے، موسیٰ علیہ السلام پر یہ کلام نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعوتکما فاستقیما، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ۔ یہ دونوں کون تھے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے ساتھ اس کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ یہ قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبت دعوتکما فاستقیما، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دعا کرتے تھے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس آیت سے پہلے، اللہ نے جواباً فرمایا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ۔ ایسے ہی آخری زمانہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت مرزا غلام علیہ السلام، وہ جو روحانی واقعہ جس کے میں بتا رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہوا، اس میں آخری زمانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور یہ عاجز بھی اس کی میت میں ان کے ساتھ، اس کے روبرو ان کی دعا میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر وہ دعا کرتا ہے، وہ دعا بھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی تھی۔ تو اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بتایا، یہ 1984 کی بات ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی یقین دعا قبول کی گئی۔ دونوں میں سے ایک تو ملہم تھا اور ایک تو ہے، اور یہ واقعہ ایک خواب کے عالم میں تجھے نوجوانی کے وقت میں دکھا چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے خدا، تو سچ فرماتا ہے، بالکل میں نے یہ بات دیکھی اور میں اس پر یقین اور ایمان لایا۔ یہ تو مجھے پتہ چل گیا اس بات کا، اس الہام کا پتہ چل گیا، لیکن میں نے لوگوں کو یہ الہام پکڑ کر یا اپنے الہام دکھانے نہیں شروع کر دیے تھے کہ دیکھو جی مجھ پر یہ الہام نازل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ الہام کی 3 قسمیں ہیں، مطلب الہام کی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی الہام اور ایک نفسانی الہام اور ایک شیطانی الہام ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو رحمانی الہام ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے ساتھ اپنے الہاموں کی صداقت اس کے وجود میں ثابت کرتا ہے۔ میرے وہ الہام نہیں ہوتے، اور نہ سچے بندے جو خدا کے ہوتے ہیں، وہ جو تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں، اپنے الہام پکڑ کر کے لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے الہام ہو گیا، میرے ساتھ مکالمہ و مخاطمہ ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں وہ زندگی میں بتاتے ہی نہیں، بتاتے بھی ہیں لیکن وہ کوئی دکانداری نہیں بناتے الہاموں کی وجہ سے، وہ کاروبار نہیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان الہاموں، سچے الہاموں کی وجہ سے ان بندے کے وجود میں تغیرات پیدا کر دیتا ہے، ان کی علم و معرفت میں، ان کی علم و حکمت میں، اور جو مذہبی دقیق جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کی نظر سے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، اس پر وہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں نبی اور رسولوں کے دعوے کر رہے ہیں، بڑے مجدد کو دعوے ہیں، وہ الہام بڑے سناتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یا لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ الہام تو آپ سنا رہے ہیں، ان الہاموں کی برکت بھی آپ کے وجود میں آئی ہے؟ کہ آپ کو مذہب کے دقیق اسرار اور روحانیت کا دقیق علم یا علم و معرفت کے خزانے بھی ان الہاموں کے نتیجے میں آپ کو ملے ہیں، کہ یا صرف آپ خالی بوتل کی طرح ہیں، گلاس کی طرح ہیں، یہ الہام ہی سناتے پھر رہے ہیں؟ بہر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسے ملہموں کو سمجھ دے اور توفیق دے، اور وہ جو الہاموں کا یہ جو کر رہے ہیں، گشیفٹ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کا اینڈ بڑا بھیاناک ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کو
پر رحم کرے۔ آگے میں آتا ہوں کہ 2008 میں کسی میرے عزیز نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ انی مال غفار عتیق بغدتاً، اس کے الہام پر روشنی ڈالیں، یہ کیا الہام ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 2008 سے پہلے مجھے بھی اس الہام کا نہیں پتا تھا، نہ میں نے کبھی کوشش کی۔ ہاں، تذکرہ تو پڑھا تھا، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا، لیکن میرا ذہن نہیں گیا ہے طرف۔ لیکن کسی نے میری توجہ دلائی تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے متعلق بھی انی مع الغفار عتیق بغدتاً۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں غفار کے ساتھ ہوں، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ میں نے اس پر تحقیق کی اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں جو مرتب ہیں تذکرے کہ ان لوگوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں، یہ مرتب کی طرف سے ترجمہ ہے۔ جب ان کو سمجھ نہ آئی کہ انی مال غفار کیا کریں، یہ کون ہے غفار، کیونکہ یہ پوشیدہ بات تھی، آئندہ آنے والا کو غفار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چننا تھا۔ اب ان کے لیے ایک مسئلہ تھا بھی یہ کیا کہیں، کیونکہ ویسے بھی جماعتی علماء کو یہ عادت بنا دی گئی ہے ان کی فطر میں کہ تم نے ہمیشہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کو دیکھنا ہے، بس وہ الہام اور ان کی اولاد، یہ الہام یعنی اس قسم کا بنا دیا گیا ذہن لوگوں کا کہ یہ الہام صرف انہی پر فٹ ہوں گے اور باہر جا ہی نہیں سکتے، یا جماعت کی نیچر ایسی بنا دی گئی ہے ان خلفاء نے۔ تو بہرحال اس مولوی صاحب کو جو مرتب تھا اس کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے وہ لکھتا ہے وہ ترجمہ انی مال غفار عتیق بغدتاً، وہ کہتا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ اب دیکھو، میں یعنی خدا کہہ رہا ہے میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، کبھی خدا نے بھی کہا ہے کہ وہ تو خود غفار ہے، کبھی خدا نے بھی کہا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، خود غفار نے بھی کبھی کہا ہے کہ میں غفار کے ساتھ ہوں، کبھی ایسے بھی ہوا ہے؟ نہیں۔ اس الہام میں غفار کوئی آئندہ زمانے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کی چادر اوڑھنی تھی وہ بندہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الہام کی بھی خبر دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی معنی اور اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تعبیر بھی مخفی رکھی، اور جماعتی علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا، جبکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اس الہام کا انی مال غفار، میں غفار کے ساتھ ہوں، عتیق بغدتاً، میں تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ اچھا، یہ میں کہتا ہوں جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بہت تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ظاہر فرمایا کہ یہ غفار وہی ہے، تو ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب تم اس الہام کو اپنی ذات پر فٹ کرو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو دلیل بتاتا ہوں، خدا نے مجھے بتایا، لوگوں کو بتا دینا۔ یہ جو الہام ہے 16 نومبر 1898 کا ہے، انی مال غفار عتیق بغدتاً۔ 16 نومبر سے پہلے 15 نومبر کو حضور اسلام پر کچھ الہامی کلام نازل ہوا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بطور ثبوت یہ کلام آپ کے رکھتا ہوں آگے، اور یہ ثبوت ہوگا اس کا کہ یہ جو 16 نومبر 1898 کو اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام پر یہ الہام نازل فرمایا تھا انی مال غفار عتیق بغدتاً، اس میں جو غفار ہے آئندہ موت ذکی غلام کا عبدالغفار نامی شخص کو اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، اور اسی کا ذکر ہے۔ 15 نومبر 1898 کو اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام پر جو الہام نازل فرمائے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معاکم اسمع و ارا فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ انی معاکم اسمع و ارا انی معاکما اسمع و ارا۔ یہ جو الہام ہے اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ 15 نومبر 1998 کا یہ الہام ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے، حکم نافذ کرے۔ برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان لوگوں پر ذلت طاری ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے۔ آگے اللہ پھر آخر میں فرماتا ہے انی معاکم اسمع و ارا، یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی ہر بانی جماعت اسلام کو ملہم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صرف واحد کا ذکر ہے۔ انی معاکم اسمع و ارا،
یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پھر اگلا جو الہام ہے وہ ہے انی معکما اسمع و ارا، یعنی یہاں پر دو اللہ نے بنا دیے۔ میں یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ 15 نومبر 1898 کے الہام تھے۔ اس میں دونوں کون ہیں؟ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو خواب میں نے دکھائی، وہ روحانی واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا، اس میں دو وجود تھے جو دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ایک تو ملہم تھا مسیح پاک مہدی پاک علیہ السلام، اور ایک آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو غلام منتخب کیا تھا یا کرنا تھا، وہ اس کے آگے کھڑا کیا تھا اور اس کو بھی اپنی جناب سے دعا سکھائی، اور وہ بھی دعا آسمان کی طرف اپنے آقا کے پیچھے لگ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ روحانی واقعہ ہے مسیح موت کی۔ یہ روحانی واقعہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھ پر ظاہر فرمایا، اس وقت ظاہر فرمایا جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا واقعہ ہے، ان کے خوابوں کی یہ دعا کیا ہے، یہ خوابوں کی تعبیر کیا ہے، اور نہ میں کسی کے پاس گیا ان کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، آرام سے اپنی طالب علمی میں، اپنی پڑھائی میں، تعلیم میں مصروف رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب میں نے دعائیں کی اس الہام کے متعلق، انی مال غفار عتیق بغدتاً، اے خدا کی یہ کون ہے غفار؟ اللہ نے بتایا تھا یاد کر وہ خواب جس میں تم اپنے آقا کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے حکم پر تو نے بھی اس کے ساتھ مل کر دعا کی تھی، یہ وہی غفار ہے، کیا تو غفار نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اے میرے پاک میرے خدا، میں ہی، میرا ہی نام ہے عبد الغفار ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ انی مع عبد الغفار، یہ نہیں فرمایا، فرما دیا انی مع الغفار، انی مع الغفار عتیق بغدتاً۔ تو کیونکہ عام طور پر مجھے کم ہی لوگ کہتے ہیں عبد الغفار، کیونکہ ایک نام مشہور ہو جاتا ہے شارٹ، تو مجھے بھی زندگی میں لوگوں نے غفار ہی کہا ہے، غفار کیا حال ہے، غفار کب آؤ گے، غفار ہی مجھے کبھی عبد الغفار کبھی نہیں کسی نے کہا۔ تو یہ میں بتاتا ہوں اس الہام کی، یہ جو میں نے شروع میں خطبہ میں کہا ہے کہ میں آج اس الہام کے متعلق روشنی ڈالوں گا، انی مع الغفار عتیق بغدتاً۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس الہام کے متعلق بتایا کہ اس میں جو غفار کا ذکر ہے وہ تو ہے، اور پورا جو نوجوانی کا جو روحانی واقعہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور مجھے بتایا تھا 2008 میں، پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پہلے جو الہام پڑھ 15 نومبر 1898 کے پڑھ، میں نے کیا اس میں حضرت مہدی علیہ السلام پر کیا میں نے الہام فرمایا تھے، وہی تھے کہ یقیناً میں تمہیں دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں دیکھتا ہوں، اور آخر پہ بھی ان الہاموں کی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بہرحال یہ جو میں الہام چسپاں کر رہا ہوں آپ پر، یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں، یہ دلیل میں دے رہا ہوں اور ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ میں آگے چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انی معاک یا مسرور ہو، اس کے متعلق بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں بتاتا ہوں کہ یہ جو انی معاک یا مسرور ہو، اس کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جناب ہمارے مورخ جو فوت ہو گئے ہیں مولانا دوست محمد شاہد صاحب، وہ کہتے ہیں، انٹرویو میں نے سنا ان کا MTA پہ، وہ کہتے ہیں کہ رات کو اچانک میرے خیال آیا دل میں میرے یہ الہام، چونکہ وہ کتابوں میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، الہامات بھی اکثر ازبر تھے ان کو، تو یہ الہام میرے ذہن میں آیا، مجھے یاد آ گیا، تو فوراً اگلے دن اٹھ کے میں نے دربار خلافت میں اس کو ای میل کیا الہام کو۔ تو اس کے بعد جماعت احمدیہ میں اس الہام کی اتنی زیادہ اشاعت کی گئی، پرچار کیا گیا، مطلب کہ مولوی نظام ہر جگہ پر اس الہام کو اجلاسوں میں بھی دکھایا گیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے جو مولانا صاحب تھے ان کا ایک خیال تھا، ان کو زبان، کیونکہ ہمیشہ وہ پڑھتے رہتے، تذکرہ اور لکھنے پڑھنے کا کام تھا، ان کے دل میں آیا، یہ دماغ میں یہ آیا، انہوں نے مرزا مسعود صاحب کو لکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا دی مولوی صاحب نے کہ اے مسعود یہ الہام تیرا ذکر ہے، کوئی دلیل دی؟ کوئی دلیل نہیں۔ کیا مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ جب اس کو موصول ہوا یہ الہام، کیا کسی خطبہ جمعہ میں یا کسی جلسے میں کہا انہوں نے کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ انی معاک یا مسرور ہو، اس الہام میں میرا بھی ذکر ہے، کہا ہے کسی جگہ پہ؟ نہیں، وہ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں انی معاک یا مسرور ہو وہ مخاطب نہیں ہیں، اس میں ان الہاموں میں حضور السلام کو مخاطب فرمایا گیا، حضور السلام کو فرمایا گیا تھا یا مسرور ہو۔ اور اگر کوئی دلیل ایسی ہے مرزا مسعود صاحب کے ساتھ یا کسی مولانا کے ساتھ
کہ اس الہام میں مرزا مسرور احمد کا ذکر ہے تو وہ دلیل سامنے لائیں، میدان میں لائیں اور کہیں کہ ہمیں خدا نے بتایا ہے، مرزا مسرور کہے کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اس میں تیرا ذکر ہے. بہرحال وہ نہیں کریں گے. ان الہاموں میں دسمبر 1907 کے جو الہام ہے، میں چند اور الہام بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. بس انہی الہاموں میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معاک یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم میں تیرے ساتھ ہوں. ابراہیم کون تھا؟ اللہ تعالیٰ حضور السلام کو فرما رہے تھے ابراہیم کر کے. آپ سب نے حضور السلام کا ایک شعر بھی سنا ہوگا، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فتح عظیم دی تھی اپنے بندے کو اور غلبہ اسلام کا مشن آپ کے ہاتھ پر شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے اور اس کلام کی وجہ سے جو آپ پر دن رات نازل ہوتا تھا، آپ بہت خوش تھے. تبھی اللہ نے فرمایا آپ کو کہ انی معاک یا مسرور، اے مسرور، اے جو خوش کیا گیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. تو جب کسی وجود پر الہام لگانے ہوں تو دلیل کے ساتھ بات کرو. علماء جماعت کو چاہیے کہ اگر تم اس کو چسپاں کر رہے ہو مرزا مسرور احمد پر، اس کو دلیل دو، تم دو یا مسرور صاحب دے کہ جی خدا نے مجھے بتایا. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا تھا غلط، انہوں نے خود کیا دعویٰ اور قسم کھائی اور پھر اس کی قسم زد میں آئے اور 1954 میں 10 مارچ 1954 میں ولا تقبلو کا جو نظارہ ہے پوری دنیا نے دیکھا اس جھوٹی قسم کا. اچھا، انہوں نے ہی خود اپنے بھائی مرزا بشیر احمد کو پر یہ الہام چسپاں کیا قمر الانبیاء کا. یاد رکھیں یہ قمر الانبیاء بھی اسی مئو ذکی غلام کا ایک لقب ہے. یہاں پر قمر الانبیاء قمر النبی نہیں فرمایا گیا اللہ نے، قمر الانبیاء. یہاں پہ جو لوگ حضرت مرزا صاحب السلام کو نبی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے اگر وہ ہدایت لینا چاہیں. اللہ نے فرمایا آنے والے بندے کے لیے قمر الانبیاء، یعنی وہ قمر ہوگا نبیوں کا. یہاں پہ نبیوں کون ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. ایک محمد عربی وسلم آقا ہم سب کے، اور ایک اس کا غلام حضرت مرزا غلام الاسلام امتی نبی. تبھی آنے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قمر الانبیاء، یعنی وہ دو نبیوں کا چاند. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ جس میں پیدائشی ایسی سچائی اور ایسی روشنی تھی میری ذات میں کہ میں لوگوں کو دیتا نہیں. اگر میں نے کوئی روشنی پائی ہے تو میں نے اپنے پیارے انبیاء کی پیروی میں پائی ہے، ان کی دعاؤں سے پائی ہے، ان کی برکتوں سے پائی ہے. یہ دونوں نبیوں سے برکتوں سے پائی ہے. میری مثال چاند کی طرح ہے جو سورج سے روشن ہوتا ہے. میں خود سورج نہیں ہوں. آسم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر قرار دیا اپنے کلام میں جو ان پر نازل فرمایا. اور اس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود صاحب بھی ایک چھوٹا سورج تھے. ان کے اندر ذاتی روشنی تھی، سچائی تھی، ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ بھی روشنی دینے والے تھے. تو میں نے وہ قمر ہے، وہ غلام جو قمر ہے، اللہ نے اس کو قمر بنایا، یعنی وہ نبیوں سے روشنی لینے والا، ان سے روحانیت لینے والا، ان کی برکتوں، ان کی دعاؤں کو اپنے وجود میں جذب کرنے والا وہ انسان ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے قمر الانبیاء قرار دیا ہے. بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے بھائی پر الہام لگا دیا. کبھی مرزا بشیر احمد نے زندگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں قمر الانبیاء ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا؟ کبھی نہیں. نافلہ موعود کا الہام اپنے بیٹے پر لگا دیا مرزا ناصر احمد. کیا کبھی ناصر احمد نے کسی خطبہ میں، کسی اجلاس میں، کسی کہا ہے تقریر میں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں وہ نافلہ موعود ہوں؟ نہیں. یہ الہام لگا دیے اپنے بیٹے پہ بھی، اپنے بھائی پہ بھی، اور رواج دینا شروع کر دیا اور مولویوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ جی فلاں فلاں قمر الانبیاء بن گیا، وہ نافلہ موعود بن گیا. کبھی یہ نافلہ موعود نے، کبھی قمر الانبیاء نے خود بھی دعویٰ کیا تھا. لیکن علماء نے نظام جماعت میں ان باتوں کو اس طریقے نہ لگایا گیا ہے کہ دماغوں میں پکی کر دی گئی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے کہ یہ جو نافلہ موعود بھی وہ ذکی غلام ہے اور قمر الانبیاء بھی وہی انسان ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ دلائل ہوتے ہیں. الہام ایسے نہیں چشمہ ہو جایا کرتے کسی انسان پہ. اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس کا الہام میں ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے فعل ظاہر کرتا ہے، اپنے روحانی معاملات کرتا ہے کہ جس سے اس کو ثبوت دیتا ہے. اور پھر ایسے الہاموں میں ثبوت خود بھی موجود ہوتا ہے اس کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بین دلیل آ جاتی ہے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی ملہم کے الہام کا کون مصداق ہے اور کس طریقے سے ہے. لیکن مولوی دوست محمد شاہد صاحب نے تو یہ کر دیا، بھیج دیا الہام، انا معاک
یا مسرور ہو، لیکن آج تک مرزا مسعود صاحب بھی خاموش ہیں اور ساری جماعت خاموش ہے، صرف اس کی اشتہار جو ہے دن رات دیے جاتے ہیں۔ میں آخری میں بتاتا ہوں کہ یہ جو میں اپنا جو دعویٰ رکھتا ہوں مئو ذکی غلام، یہ صرف الہام نہیں میں لوگوں کو بتاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اللہ کا مکالمہ و مخاطبہ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کر، حالانکہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں مجبوری کے تحت چند اپنے الہامات کا ذکر کیا تھا، جبکہ میرا واقعہ تو یہ ہے کہ میری تو بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہے۔ اس نے کھڑا کیا، اس نے سب کچھ دیا، اس نے ثبوت دیے، سب کچھ دیا۔ میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ ہے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ ہزاروں انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ و مخاطبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو امام چننا ہے؟ کسی کو کوئی مؤعود ذکی غلام مسیح و زماں بنانا ہے، کسی کو مؤعود مجدد بنانا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ سارے ملہم یہ انعام نہیں پاتے، ہاں ان کو الہام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو استقامت دینے کے لیے۔ تو یہ بات ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس الہام کے متعلق بھی بتایا کہ یہ قطعی دلیل خدا نے مجھے دی کہ انی مال غفار عتیق بغدتاً، اس میں جس غفار کا ذکر ہے پورا واقعہ خدا نے میری زندگی میں نوجوانی کے عالم میں مجھے دکھا دیا۔ اور پھر جب میں نے دعا کی پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یاد کر وہ خواب، یاد کر وہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی۔ یہ سارا واقعہ پتہ ہے آپ کو ہوا تھا تیرے ساتھ۔ تو یہ انی مال غفار میں جو غفار ہے یہ تو ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف خالی یہ الہام کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مؤعود ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کی علمی الہامی اور قطعی ثبوت دیا ہے۔ وہ ثبوت ہے، وہ ایسا ثبوت ہے کہ جس کا تعلق علم و عرفان کے ساتھ ہے، یعنی خدا کے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے علم کے متعلق، ذاتی علم کے متعلق، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی دنیا لوگ میتھمیٹکس کا، حساب کا، یا ایک دنیاوی علم ہے جو میٹیریل نالج ہیں، فزیکل نالجز ہیں، سائنسز ہیں، ان کا اپنے ذہن کے مطابق ہر اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، اس کے مطابق وہ علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ لیکن ذات باری تعالیٰ، عرفان باری تعالیٰ کا علم، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جتنا جس کو چاہوں دوں، میرے وزن کے بغیر کوئی انسان میری ذات کا علم نہیں لے سکتا۔ یہ جو پیش گوئی مسلم موعود ہے، اس میں اس کی مرکزی علامتیں ہیں اس ذکی غلام کی، اور ان کا تعلق ہی اللہ تعالیٰ کے علم اور معرفت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الب بل والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہ کوئی انسان اس ثبوت کو دیکھنا چاہے، میری کتاب غلام مسیح زماں کا 2nd پارٹ اسی پر مشتمل ہے۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب اس وقت تھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرمایا، اس صدی کے مجدد کا ذکر فرمایا اور مجھے پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق قرار دیا۔ تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس کے چند شعر پڑھتا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے منہ سے میری تصدیق پکڑ کے کرائی۔ وہ لکھتا ہے 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جو ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی۔ یہ آہ مومن کس مومن کی آہ تھی جو یہ عاجز تھا دارالحمد میں؟ میرے ساتھ یہ سب واقعہ ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ میں بعض خطبوں میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مرد حق کی دعا وہ 2 عصا تھے جو ملہم کو دیے گئے تھے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک عصا جو گم ہو گیا، اس کے منہ پر لکھا، جب وہ ملا اس کے منہ پر لکھا تھا دعا کا مستجاب، تیری دعا مقبول ہے۔ یہ اسی عصا کی بات ہو رہی ہے، وہی مؤعود ذکی غلام مسیح زماں ہے، وہی مسلم موعود ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو، میں اس وقت میدان میں کھڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت MTA پہ راہ خدا کی جگہ 2-4 پروگرام کر لیں، انجمن اشاعت لاہور والے یا کوئی فرقہ ہے اگر جماعت احمدیہ کا کوئی، اور کس کو شک ہو میری باتوں کا، میدان میں آئے۔ میں MTA پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بتاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب
خلیفہ رابع صاحب کے منہ پر پکڑ کر ان سے یہ باتیں اس کے منہ سے نکلوائیں بھی کہہ دے. اس نے کہیں آخری شعر وہ اس نظم کا لکھتے ہیں کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا سب باتیں. الہام کسے کہتے ہیں؟ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے عبد الغفار یاد کر وہ خواب، یاد کر وہ دعا، یاد کر وہ واقعہ ہاتھ اٹھانے کا مسیح پاک علیہ السلام کے آگے. اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. اس میں کہ تو شک کرتا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی عرض کیا تھا کہ اے خدا مجھے تو قطعی یقین ہو گیا ہے، یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور تو نے مجھے چن لیا، تو نے اپنی فضل اور اپنی رحمت کی چادر میرے پر لپیٹ دی. بہرحال میں آخر میں احباب جماعت کو ایک نصیحت، حضور السلام کی جو نصیحت انہوں نے غور فکر کرنے کی نصیحت جو بیان فرمائی ہے اپنی ملفوظات میں، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت نصیب ہو، سچائی ملے، ایمان ملے، تو حضور السلام کی غور و فکر کی نصیحت کو کبھی نہ چھوڑو. اس نصیحت کی روشنی میں اللہ سے دعائیں کیا کرو، تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو، یہاں پر تقویٰ کی بات اللہ حضور فرما رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. اے افراد جماعت، کیا تمہارا بھی طریقہ یہی ہے؟ میرا دعوت تم سب کے آگے ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آؤ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی اس غور و فکر کی نصیحت کے روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرے دعوے کے متعلق. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. لیکن اگر آپ کے اندر تعصبات ہیں، آپ کے اندر مرزا بشیر الدین محمود بیٹھا ہوا ہے یا کوئی زیاد بکر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے آپ کو پکڑ رکھا ہے اور پھر دعائیں بھی کری جا رہے ہیں میرے متعلق یا اس مقدمے کے متعلق، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ پہلے ہر چیز نکال دیں ذہن میں، خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کے ساتھ دعا کریں کہ اے خدا ہماری رہنمائی فرما. اگر یہ شخص سچا ہے تو ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا. بہرحال آخر میں یہ جو میں نے تحریر پڑھی ہے حضور السلام کی، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 3 ہے. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ یہدی القوم الظالمین. سورۃ جمعہ آیت نمبر 6. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر توریت کی واجب کی گئی ہے، یہ یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، مگر باوجود اس کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے جس نے بہت سی کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں مگر جانتا کچھ نہیں ہے. اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوم کی حالت بہت بری ہوتی ہے اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. میں بتاتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنی پڑ رہی ہے یہ بات مجھے، دکھ کے ساتھ، کہ آج یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور ان کا کیا حال ہے. کتابیں تو اٹھا کے پھر رہے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس شاہد کی ہیں، کبھی انہوں نے حضور السلام کی اس کی تعلیم کی بھی پیروی کی ہے. حضور السلام فرماتے ہیں خالی الذہن ہو کر دعا کرو، پڑھو. ان کو قرآن، یہ قرآن کی تعلیم ہے. حضور السلام جو فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم ہے. کیا آپ لوگوں نے قرآن کی تعلیم پر کبھی عمل کیا؟ اگر کوئی مدعی سامنے تمہارے آ گیا ہے، کیا تم نے اللہ کی تعلیم کی روشنی میں اس کے دعوے کو پرکھا، جانچا؟ اگر نہیں آج تک تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ توجہ ہی نہیں اس طرف، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ جس قوم کے لوگ اس قسم کا کریں گے ان کے پر یہی مثال صادق آ گئی سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 6. تو ان کا حال یہی ہوگا کہ وہ کتابیں اٹھائے پھر رہے ہوں گے، جانتے کچھ نہیں ہوں گے. میں آخر میں سلطانی صاحب کو ایک نصیحت کرتا ہوں. آپ نے جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری تو حاصل کی ہے ضرور، لیکن آپ کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کتابیں اٹھا کر پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک روحانی علم اور علم و معرفت کی آپ کو ہوا تک نہیں لگی. یہ جو میں نے قرآن کریم کی حکمت کی باتیں اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کے پوشیدہ اسرار افراد جماعت کو
بتائے ہیں، آپ کے ذہن میں تو یہ باتیں کبھی خواب میں بھی آئی نہیں ہوں گی۔ آپ الہام، یہ میں الہام کوئی جڑی بوٹی ہے کیا کچھ ہو گیا، یہ آپ کا یہ کاروبار ہے۔ آپ کو علم و معرفت سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی علم ہے۔ آپ کو ان کو باتوں کی کبھی خواب میں بھی ہوا نہیں لگی ہوگی۔ خاکسار پر الزامات لگانا مثلا بے ٹرکی ہے، غفار صاحب بڑے ٹرکی ہیں، گمراہ کرتے ہیں، پھنساتے ہیں، یہ سب ہر نبی پر یہ الزام اس کے مخالفوں نے لگائے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، مرسلوں کو اپنی جناب سے الہام کے ساتھ حقائق بتاتا ہے اور لوگوں پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں یہ الہام لگے، جو یہ اعتراض لگے، الزام لگے حضور السلام پر، وہ کیوں؟ جب حضور السلام نے حیات مسیح کی تکذیب کے لیے وہ آیات رکھ دیں تو لوگوں پر اثر ہوا۔ تو کئی لوگوں نے کہا ہوگا کہ مرزا صاحب بڑے ٹرکی ہیں، بڑے پھنساتی ہیں لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شخص بھی، سلطانی صاحب بھی، ہر خطبہ جمعہ میں یہی فضول اور لغو گندے الزام مجھ پر لگاتا ہے۔ میں ٹرکی نہیں ہوں، میں خدا کی طرف سے سچا الہام یافتہ انسان ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہ معرفت اور علم دیا گیا ہے مذہب کی دقیق باتوں کا اور ان فطور کا اور فسادوں کا جو جماعتی احمدیہ میں برپا ہو چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری کتابوں کو تقویٰ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ کے بند دماغ کو بھی تھوڑی سی روشنی لگ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے اور آپ پر رحم بھی کرے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے اپنے ماؤ یوسف کے متعلق اپنے منظوم کلام میں فرمایا تھا، میں وہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد سوا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ حضور السلام کے آپ پڑھو الہامات کو، اس میں سورۃ یوسف میں جو سب کو بیان ہوا ہے، حضرت یعقوب السلام کی جو حالت تھی، وہ سارا ذکر اس کا حضور السلام پر الہامات پر کیا ہوا ہے، اور حضور السلام کو اسی طرح الہام نازل ہوئے تھے جیسے یعقوب السلام کی حالت تھی، حضرت یعقوب السلام کی حالت تھی۔ تو یہ جو حضور السلام نے فرمایا ہے، بڑی شدت سے اس موعود اپنے یوسف کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ وہ موعود یوسف کون تھا؟ وہی موعود ذکی غلام ہے۔ اس کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کا ایک تھوڑے سے خطبے میں ان کا ذکر کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو خطبات کا سلسلہ ہوگا، جہاں پر میری صداقت کی بات آئے گی، وہاں پہ انشاءاللہ کھول کے لوگوں کو ان خطبات میں بتاؤں گا حقیقت کے متعلق کہ حقائق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے اور اللہ کی رضا پانے کی وہ کوشش کریں، اور ان کو اللہ تعالیٰ دے بھی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔